السلام علیکم عابد صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ نے مجھے کہا کہ میں یہ ایکسپلین کر دوں نظم اپنے تئیں. میں طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ اپنے آپ کو تھاٹس اس کے اوپر دے سکوں. جس طرح میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے یاد ہوگا آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرے نزدیک جو ہے نا، دس از ایبسلیوٹلی مائی اون کنکلوژن اینڈ مائی اون تھاٹ. آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن میں نے اقبال کو جو سمجھا ہے وہ اس طرح ہے کہ اقبال جو ہے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ ہے قرآنک تھاٹ سے، اور جو قرآنک تھاٹ ہے وہ ہمیں کانسیپچول جو ہے نا کانسیپٹس کے اوپر بات کو سمجھاتا ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن میں کہیں بھی ایک ٹاپک نہیں ملتا جس طرح دور حاضر کی کتابیں ہیں یا سمجھانے کا انسانی آتھرز کے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وہ مسلمان کے اوپر ایک چیپٹر لکھ دیں اور نیچے سارے 1 2 3 4 کریکٹرسٹکس بتا دیں کہ مسلمان اس طرح ہوتا ہے، مومن اس طرح ہوتا ہے، اور منافق اس طرح ہوتا ہے، باقی ایمان یہ ہے، کفر یہ ہے. ہمیں اس طرح قرآن میں تو کہیں نہیں ملتا. ہمیں جگہ جگہ ٹکڑوں میں کانسیپٹس ملیں گے، اور وہ انسانی دماغ کو اللہ تعالیٰ نے جو پاور دی ہوئی ہے آف اینالائزنگ دا ٹروتھ، وہ اس پہ بیس کرتا ہے اس کو سمجھنا کہ وہ چیز خود ڈرا کرے اس کو کہ اپنے لائف ٹائم ایکسپیرینسز کے ساتھ، اور پھر اس کو اپلائی کرے تو اس کو بات سمجھ آئے گی کہ اچھا فلانی چیز اس طرح ایکسپلین کی گئی ہے تو اس کا مطلب اس طرح ہے. یعنی وہ جو ڈیٹا کو اینالائز کرنے کا اور انٹرپریٹ کرنے کا انسانی دماغ کے اندر اللہ نے ایک اسپیشل فیچر رکھا ہوا ہے، اس کو بیس کرتے ہوئے اللہ بھی انسان سے ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ وہ چیز کو اینالائز کر کے، انٹرپریٹ کر کے، پونڈر کر کے، سوچ سمجھ کر پھر حقیقت تک پہنچے. تو اقبال نے کیونکہ خود اپنے آپ کو قرآن سے الائن کیا ہے، جو اس کا تھاٹ ہے، ہم لوگ جو اس کو کرٹیک کرتے رہے کہ جی یہ ویسٹرن فلسافیکل تھاٹ کو، کیونکہ اس نے پڑھا ویسٹ میں جا کے فلسفے کو پڑھا، پھر وہاں سے وہ انفلوئنس ہوا اور اس نے پھر اس میں اسلامی ٹچ دیا. میرا اس سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک آلٹرنیٹ جو تھاٹ دیا ہے اس دنیا کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، وہ قرآنک ڈرائیوڈ فلسافیکل تھاٹ ہے، جو کہ ایک آلٹرنیٹ تھاٹ ہے پریزنٹ ڈے فلسفے کے اگینسٹ. یعنی جو تھاٹ اقبال نے دیا ہے وہ ایک ایبسلیوٹلی سیپریٹ تھاٹ ہے. اب اس کے اندر، اس چھوٹی سی نظم کے اندر بھی وہ آپ کو نظر آئے گا. شمع اور پروانہ نام ہے. شمع جو ہے اقبال کا، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف اقبال میرا بھی ون آف دا فیوریٹ، جس کو کہتے ہیں نا سیملی ہے جو اقبال نے یوز کی ہے. آپ بانگ درا کے اندر ہی آگے آپ کو شمع اور شاعر بھی ملتا ہے. پھر ایک نظم ہے شمع کے نام سے ہی جس میں وہ ڈائریکٹلی شمع سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور وہ خیر لمبی نظم ہے اور بہت ڈیپ نظم ہے. اس کے اندر 2 اسپیکٹس ہیں شمع اور پروانہ میں. یعنی ایک تو شمع کے جلنے کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کے پیچھے وہ ساری فلسافیکل تھاٹ ہے، اور ایک پروانہ کی لائف، یعنی کہ جو موت ہے، جو لائٹ کی طرف اڑتا ہے آرگنزم پیدا ہوتے ہی، اس کے سارا کانسیپٹ ہے اور اس کا فلسافیکل تھاٹ ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں، ایک شمع اٹ سیلف اور ایک پروانہ. اب ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ آسان ہے قدرے، لیکن اس کے اندر بھی ڈیپتھ جو ہے اسی طرح ہی ہے جس طرح اقبال کے یہاں ہوتی ہے. پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیار کیوں. وہ شمع سے پوچھ رہا ہے، کینڈل سے پوچھ رہا ہے، لائٹ سے پوچھ رہا ہے، چراغ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ پروانے کو کیا پرابلم ہے کہ یہ تم سے اس طرح لگاؤ رکھتا ہے اور پیار کرتا ہے. یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں. کہ آفٹر آل واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹس ایبسلیوٹ سبمیشن ٹورڈز یو، کہ یہ پیدا ہوتے ہی تیری طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے. سیماب وار یعنی کہ سیماب کہتے ہیں مرکری کو، تو وہ مرکری کی طرح، یعنی وہ جل کے چاندی کی طرح جو ہے نا جب جلتا ہے
تو آپ سمجھ لیں اس میں ایسے ہی چمک پیدا ہوتی ہے جس طرح چاندی میں ہوتی ہے، سوری مرکری میں ہوتی ہے۔ آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے، کہ یہ جو عشق کے آداب ہیں یہ کیا تم نے سکھائے ہیں اس کے۔ اب یہاں پہ یہ میں آپ کو انڈر لائن بھی کرتا ہوں، اور یہ بعد میں ہم پھر اس پہ ایک چھوٹا سا 1-2 منٹ کا میں ڈسکس کر لوں گا آپ کے ساتھ، کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں نا آداب عشق کے ہو گئے، یا یہ جو ورڈز استعمال کیے ہیں اس نے، یعنی اس میں پہلا آئے گا آداب عشق، ٹھیک ہے، شمع پروانہ، یہ تو ہے ہی، اور یہ آداب عشق، یہ آہستہ آہستہ آگے ہم چلتے ہیں۔ کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، یعنی یہ جو طواف کر رہا ہے تیرے ارد گرد، گھومتا ہے کینڈل کے ارد گرد تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر آگ کے اندر ہی گر کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شمع سے وہ جو کویسچنز کر رہا ہے، اس کے اندر یہ کویسچن یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ جو طواف کرتا ہے تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا، کہ یہ جو برق نگاہ ہے تیری، یہ میں بھی بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کانسیپٹس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کا شاید پوئم کا مزہ تو لے لیں، لیکن جو پیچھے فلسافیکل تھاٹ ہے اس تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے۔ آزار موت میں سے آرام جاں ہے کیا، یعنی موت کی تکلیف میں اس کو کیا آرام آفٹر آل ملتا ہے۔ شعلے میں تیرے زندگی جاویداں ہے کیا، کہ یہ جو زندگی جاویداں یعنی پرماننٹ زندگی ہے، یہ تیرے شعلے میں موجود ہے کیا، اس کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے، یا اس کو یہ نالج ہے اس بارے میں کہ یہ اگر اپنے آپ کو ختم کرے گا تیری آگ میں گر کے تو کیا اس کو ایک اور زندگی مل جائے گی، یہ اپنی زندگی کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کر رہا۔ وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اپنی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کی، اینڈ یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگنز اور سروائیول آف دا فٹسٹ، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک سروائیو کرنے کا جذبہ ہے ہر وقت، اور اسی نے اس کو اوور دا ایئرز اینڈ سینچریز اینڈ تھاؤزنڈز آف ملینیمس اور تھاؤزنڈز آف ایئرس ان اسپیشیز کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس خاص طور پہ اس ایبلٹی ٹو سروائیو اور ایبلٹی آف سروائیول آف دا فٹسٹ کی، کہ وہی اسپیشی سروائیو کرتی ہے جو اپنے آپ کو سروائیو کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ کہاں سے شعلے کو دیکھ کے اس کے اندر کود پڑتا ہے اور اپنی زندگی کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، اس تفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو۔ واہ، گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، کہتا ہے یہ تو اس کی نماز ہے، یہ جو نماز ہے یہ بھی ایک کانسیپٹ۔ ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے، یعنی چھوٹا سا چیز ہے اس کا دل، اور اس کا پھر دل کتنا ہوگا یہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو پھر اس کے ننھے سے دل میں کتنا سوز و گداز ہے کہ وہ تیری نماز پڑھتا ہے، تیرا ہی طواف کرتا ہے ہر وقت۔ کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے، چھوٹا سا طور تو یہ ذرہ سا کلیم ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ طور کا کانسیپٹ اور کلیم کا کانسیپٹ کدھر جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ایکسپلین کیا ہوا کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر، بنی اسرائیل ایز اے نیشن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایز اے پروفٹ۔ پروانہ اور ذوق تماشائے روشنی، یعنی ایک پروانہ ہے، پروانہ کو ہم کہتے ہیں، پروانہ کمرے میں آ جائے گا یا آفس میں آ جائے تو آپ اس کو باہر نکالیں گے یا مار دیں گے یا کہیں گے کہ یار یہ کیا ہے، مطلب اٹ از ناٹ اے ڈیزائربل انسیکٹ ایون۔ ڈیزائربل سے کہنے مراد یہ کہ اگر فرض کریں آپ کے ارد گرد تتلی پھر رہی ہوگی تو آپ پھر اس کو دیکھ کے انجوائے کریں گے، لیکن ایک پروانہ، ایک موتھ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اڑ رہا ہوگا تو کوئی اس کی طرف اتنی امپورٹنس نہیں دے گا۔ اٹ از کنسیڈرڈ ایز این انکنسیڈریبل آرگنزم ان دا ورلڈ۔ ویسے انسانی پوائنٹ آف ویو، نہ اس کا انسان کو کوئی فائدہ ہے، نہ انسان دیکھ سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے، اور وہ کہہ رہا ہے پروانہ اور ذوق تماشائے روشنی، یہ کہ تم جو روشنی کا ذوق ہے وہ تو بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو ہوتا ہے، انسان کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ انٹیلیجنس ہے، اور انٹیلیجنٹ کریشنز یا انٹیلیجنٹ کریچرز کا ذوق ہوگا کہ وہ
روشنی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور یہ پروانہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. کیڑا ذرا سا اور تمنائے روشنی، یعنی یہ کیڑا ہے چھوٹا سا، اور اس کو بھی روشنی کا کی طرف لگاؤ ہے یا اس کی طرف جانا ہے. اب یہ جو روشنی ہے نا، یہ بھی کانسیپٹ، اب یہ جو ہم نے اور بھی اس میں سے نکل سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ جو موٹے موٹے سرکل کیے ہیں آپ کے سامنے، اس کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو ہے کس طرح ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پروانہ، شمع اور پروانہ ہے، ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے نا، وہ اس روشنی کی وجہ سے ہے. جو آخری ورڈ اس نے استعمال کیا ہے کہ یہ جو روشنی ہے یہ ان کو کنیکٹ کر کے رکھتی ہے. اب اس روشنی کے اندر جو پروانے کو آداب عشق ہیں، اب آپ کو پتہ ہے عشق کی پورا پیراڈائم ہے اقبال کے ہاں، عشق کا اور خودی کا. اب یہ طواف جو ہے جو وہ کرتا ہے، اور جو نماز وہ پڑھتا ہے روشنی کی اور شمع کی، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ برق نگاہ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ برق جس کو تجلی کہتا ہے اقبال، وہ راز ازل کہتا ہے جس کو وہ ذوق و شوق میں اپنی جو اس کی فیمس پوئم ہے اس کے اندر وہ ازل کی روشنی کہتا ہے. تو یہ کانسیپٹس کیا ملتے جلتے ہیں یا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ اقبال نے استعمال کیے ہیں؟ طور کا میں نے آپ کو بتا دیا، کلیم کا ذکر بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا اور پھر کلام کرنا، اور پھر وہ پوری ایک قوم کے لیے ہدایت بن کر آنا، اور پھر دوبارہ جاتے رہنا طور پہ، اور وہاں سے اپنی سیلویشن بھی اچیو کرنا، اور پھر 10 کمانڈمنٹس بھی لے کے آنا. تو یہ ساری چیزیں کیا یہ اقبال نے ایسے ہی استعمال کر دیا ہے کہ یا اس کے پیچھے ایک فلسافیکل تھاٹ ہے ڈیپ؟ یہ ذوق کیا ہے، اور پھر ذوق کے بعد شوق کیا ہوتا ہے، اور جب یہ ذوق اور شوق آپس میں ملتے ہیں پھر ان کا کمبینیشن انسان کو کیا اچیو کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو یہ ایک اور پیراڈائم فلسافیکل تھاٹ ہے اقبال کا، جہاں پہ وہ انسان کو لے کے جانا چاہتا ہے. تو یہ سپرفیشلی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، آپ ان ٹرمز کو ڈیپلی بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور سپرفیشلی میں اتنا ہی ٹائم لگ گیا ہے، تو پھر ڈیپ فلسافیکل تھاٹ کو جب ایکسپلین کریں گے اس کے اندر کتنا ٹائم لگے گا. تو بس میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں اپنا تھاٹ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. میرے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.